پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اس کا زمانہ اب قریب ہے۔ عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کریم نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اپنے وعدے کے بارے میں بتایا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ جس بیٹے کے نام بھی قرہ نکلا وہ اس قربانی کے لیے حاضر ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو اس کام کے لیے فال نکالنے کا کہا گیا۔ ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ فال نکالی گئی تو فال اس وقت تک کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ عباس، حمزہ اور مقوم بعد میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کمال سعادت مندی سے ہوش و حواس میں اور مطمئن رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نازک لمحے پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش نہ کی ہو؟ لیکن اس قربانی کے لیے عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح تیار تھے۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالمی شباب اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے چھری منگوائی۔ گھر والوں کو جب بیٹے کی قربانی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے عبد المطلب کو روکنا چاہا۔ گھر کی ساری خواتین انہیں سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ عبد المطلب کی بیویاں، ان کی بہنیں، بیٹیاں اور بہویں سب موجود تھیں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بیٹا یا بھائی قربان کرنا کب آسان ہے؟ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ماموزاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو مخزومی نے کہا، خدا کی قسم، جب تک بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ کافی کوشش کے بعد عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ حجر کی کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کا نام قطبہ ہے۔ قطبہ پورے عرب میں اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھی۔ حجر مکہ سے 236 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ یثرب سے جنوب مغرب میں 281 کلومیٹر دور ہے۔ اونٹ کی مسافت تقریباً 6 دن کی ہے۔ سب لوگ مل کر اس مقصد کے لیے حج روانہ ہوئے۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا۔ مسافروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس قربانی کا کوئی بدل ہے۔ بس معمولی سی امید تھی جس کے سہارے وہ حجر کی طرف رواں دواں تھے۔ حجر کا سفر پہلے کبھی اتنا لمبا نہ تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ دن نکلتا تھا تو رات نہیں آتی تھی، رات آنے کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حجر پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ قطبہ 450 کلومیٹر دور شمال میں خیبر میں رہتی ہے۔ ایک اور صبر آزما سفر سامنے تھا۔ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ خیبر پہنچے۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کل اس کا حل بتاؤں گی۔ اگلے دن سب دوبارہ اس کاہنہ کے پاس تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں میں ایک جان کی دیت یعنی جان کا بدلہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا، ایک جان کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ قطبہ کہنے لگی، تم لوگ واپس جاؤ، عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قربانی کے درمیان فال نکالو۔ اگر فال عبداللہ کے نام ہی نکلے تو 10 اونٹ اور جمع کر کے دوبارہ فال نکالو۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہنا جب تک فال اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ جب فال اونٹوں کے نام نکلے تو سمجھ لینا تمہارا خدا اس قربانی کے بدلے پر راضی ہو گیا ہے۔ واپسی پر ماحول کچھ بہتر تھا۔ انہیں قربانی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ اس بار کم و بیش سارا شہر فال نکالتے وقت کعبہ میں موجود تھا۔ بات ہی اتنی اہم تھی۔ قریش کا سردار اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار تھا۔ اب فال عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان نکالی گئی۔ یہ کیا؟ فال ایک دفعہ پھر عبداللہ کے نام نکلی۔ اب اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ فال اب بھی اونٹوں کی بجائے عبداللہ کے نام نکلی۔ ہر بار 10 اونٹ بڑھائے جاتے تھے۔ اب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، یعنی 10 جانوں کے برابر دیت 1 جان کے لیے۔ 100 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان فال نکالی گئی۔ فال اب عبداللہ کی بجائے طلب کی تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے 3 بار فال نکالو۔ اگر تینوں بار فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلی تو میں اس بات پر عمل کروں گا۔ سارے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ فال اونٹوں کی قربانی کے حق میں نکلے۔ 3 بار مسلسل اونٹوں کی قربانی کے لیے فال نکلنا آسان نہیں تھا۔
काबा के फाल निकालने वाले ने एक बार फिर फाल निकाली। फाल 100 ऊंटों की कुर्बानी के हक में ही निकली। अब सारे लोगों की सांसें रुकी हुई थी। ऐसा समा था कि जिस्म काटो तो लहू न हो। सब लोग खामोश थे और दिल से दुआ मांग रहे थे कि ऊंटों की कुर्बानी ही कबूल हो जाए। फाल निकाली गई तो तीसरी बार भी फाल 100 ऊंटों के हक में निकली। मक्का में तो जश्न का समा था। सब लोग अपने अपने अंदाज में शुक्र अदा कर रहे थे। औरतें खुश थीं कि इतना प्यारा जवान बेटा कुर्बानी से बच गया। मर्द इसलिए खुश थे कि बनी हाशिम का कबीला इसी इज्जत के लायक था। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए। उस वक्त से एक जान की दियत 100 ऊंट हो गई। इंसानी जान की कीमत में 10 गुना इजाफा अब्दुल्ला के सदके हुआ। 100 ऊंट कुर्बान किए गए और लोगों को दावतें आम दी। किसी को ना रोका जाए। दोस्त दुश्मन अपना जो जितना चाहे गोश्त साथ भी ले जाए। यहाँ तक के जानवर आए तो उन्हें भी पेट भर के गोश्त खाने का मौका दिया जाए। इस वाक़ये की वजह से अब्दुल्ला पूरे अरब में मशहूर हो गए। हमें कुर्बान किए जाने वालों की औलाद हूँ, यानी इस्माइल और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत थे। शराफत और पाकीज़गी आपके चेहरे पर नुमायां थी। आप मक्का की हर दिल अजीज शख्सियत थे। आपके तमाम भाई और आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप घर की खवातीन की आंख का तारा थे। आपके चेहरे पर रोशनी, ताजगी और नूर बरसता था। मक्का की लड़कियां आपसे शादी की ख्वाहिश रखती थी। अब्दुल्ला अपने जमाने के यूसुफ थे। अब्दुल्ला बहुत हयादार थे। आपकी नजरें हमेशा नीची रहती। आपकी तबीयत में तवाज़ो था। अब्दुल्ला की शादी की फिक्र हुई तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे के लिए मुल्कों में जाया करते थे। एक दफा अब्दुल्ला तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम गए। अब्दुल्ला को देखकर शाम के यहूदी पहचान गए कि ये आखिरी नबी के वालिद हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दें। अल्लाह करीम की हिफाजत में अब्दुल्ला हर बार यहूदियों से महफूज रहे। एक दिन मुल्क शाम के जंगलों में अब्दुल्ला शिकार के लिए गए। यहूदियों ने अब्दुल्ला को अकेला देखकर कत्ल करने का इरादा किया। कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्द मनाफ भी आस पास थे। उन्होंने देखा कि एक मखलूक जो शक्ल सूरत से इंसानों से मुख्तलिफ है अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आई और उसने यहूदियों को मार भगाया। वहाब बिन अब्द मनाफ ने देखा तो उन्हें अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से मोहब्बत और अकीदत हो गई। उन्होंने चंद दोस्तों के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को अपनी बेटी के लिए अब्दुल्ला से निकाह का पैगाम भिजवाया। ये रिश्ता तय होने से पहले ही वहाब बिन अब्द मनाफ वफात पा गए। उन्हीं दिनों अब्दुल मुत्तलिब एक तिजारती काफिले के साथ यमन गए। ताजिरों के दरमियान बैठे हुए अब्दुल मुत्तलिब ने बात की तो उनकी आवाज सुनकर उसी महफिल में बैठा एक यमनी बूढ़ा कहने लगा, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? अब्दुल मुत्तलिब इस सवाल पर हैरान हुए, लेकिन उसकी उम्र देखकर उसे इजाजत दे दी। वो बूढ़ा शख्स इल्हामी किताबों का आलिम था। उसकी बीनाई बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो सहारा लेता हुआ अब्दुल मुत्तलिब के पास आया, आपके चेहरे को हाथ लगाया और फिर नाक को अच्छी तरह टिटोलने लगा। अब्दुल मुत्तलिब हैरान थे कि ये बुजुर्ग आखिर चाहता क्या है। बुजुर्ग की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। ऐसे लगा जैसे उस शख्स को मन की मुराद मिल गई हो। सरदार, आपको मुबारक हो। मैं आपके खानदान में आने वाले वक्त में नबुव्वत और बादशाहत दोनों देख रहा हूँ, लेकिन उनमें से एक कबीला बनी ज़हरा के जरिए आपको मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब उन दिनों अब्दुल्ला का घर बसाने की तैयारियों में थे। यमन से वापस आए तो इसी मकसद से यसरब जाने का इरादा किया। बनी ज़हरा कुसै के बड़े भाई ज़हरा की औलाद हैं। कबीला हम पल्ला भी था और उनकी ख्वाहिश भी अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंच चुकी थी। सैयदा आमिना अपनी वालिदा से अकेली औलाद थी। वहाब बिन अब्द मनाफ की वफात के बाद उनके भाई वुहैब बिन अब्द मनाफ से मुलाकात हुई। वुहैब की अपनी बेटी हाला भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। बीबी आमिना बिनते वहाब की शादी अब्दुल्ला से तय पा गई और उनकी चचाजाद बहन हाला की शादी अब्दुल मुत्तलिब से। अरब की तहजीब में बयान किया जा चुका है कि अरब में ज्यादा शादियां आम थीं। दुल्हा और दुल्हन की उम्र में फर्क उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब्दुल मुत्तलिब रिश्ते तय करने के बाद वापस मक्का रवाना हुए। शादी के दिन करीब आए। बारात मक्का से यसरब जाना थी। अब्दुल्ला दूल्हा बन गए। वो तो पहले ही बड़े खूबसूरत और हया वाले थे, अब उनका चेहरा कोई और ही मंजर पेश कर रहा था। बारात मक्का से निकल रही थी कि वर्का बिन नौफल की बहन कुतैला बिनते नौफल अपने घर के बाहर खड़ी थी। कुतैला भी इंजील की आलिमा थी। वर्का बिन नौफल उन चंद लोगों में से थे जो ईसाई थे और मक्का में रहते थे। वर्का बिन नौफल इल्हामी किताबों के आलिम थे। वो आखिरी नबी के आने का इंतजार किया करते थे और लोगों को भी इसके मुतालिक बताया करते थे। कुतैला ने उनसे सुन रखा था कि आखिरी नबी का जमाना बहुत करीब है। उसने अब्दुल्ला को अपनी तरफ बुलाया और कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं उतने ही ऊंट कुर्बान करूंगी जितने ऊंट अब्दुल मुत्तलिब ने तुम्हारे लिए कुर्बान किए थे।
عبداللہ نے اس سے کہا میرے والد یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور میں شادی کے لیے ہی یثرب جا رہا ہوں۔ یثرب پہنچ کر عبد المطلب کا نکاح بی بی حالہ سے اور عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے کر دیا گیا۔ عبداللہ کی شادی 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے اور خاندان کی روایت کے مطابق وہ 3 دن اپنے سسرال یثرب میں ہی رکے۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی دلہن کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اب یہ گھر خوشیاں دیکھ بھی رہا تھا اور بانٹ بھی رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کی دوبارہ قتیلہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ نے قتیلہ کو شادی کی پیشکش کی۔ قتیلہ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ کے لیے یہ جواب حیرانی کا باعث تھا۔ وجہ پوچھی تو قتیلہ نے کہا جس دن میں نے تمہیں شادی کی درخواست کی تھی اس دن تمہارے ماتھے پر چمک، چہرے پر نور اور کشش تھی جو اب باقی نہیں ہے۔ میری ساری خواہش اس خوش نصیبی کے لیے تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ تجارتی سفر پر فلسطین چلے گئے۔ عبداللہ ملک شام سے واپسی پر بصرہ سے دومت الجندل، تیمہ اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے۔ وہاں پر عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ اپنی دادی سلمہ بنت عمر کے خاندان بنی نجار کے پاس علاج اور آرام کے لیے رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ قافلے والوں نے عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کے متعلق بتایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ لے آئیں۔ یثرب پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ عبداللہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عبداللہ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ بنی عدی بن نجار کے فرد تھے۔ عبداللہ نے 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابھی تو ان کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے۔ ابھی تو ان کے لیے زندگی شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی بی آمنہ کے لیے اب زندگی آسان نہیں تھی۔ بی بی آمنہ نے عبداللہ کی وفات پر مرثیہ لکھا جو یوں ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے درمیان ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے آواز دی اور اس نے اس آواز پر لبیک کہا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کیسی غمزدہ تھی وہ شام جب انہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اگر موت نے ان کا جسم ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کردار کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے۔ وہ بڑے عقل مند اور رحم دل تھے۔ آدم علیہ السلام سے چلنے والی امانت عبداللہ سے ہوتی ہوئی بی بی آمنہ کے سپرد ہو چکی تھی۔ اگر بی بی آمنہ کے لیے زندگی میں کوئی امید باقی تھی تو یہی امانت جس کا ظہور ابھی ہونا تھا۔ بی بی آمنہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ کی وراثت میں صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور 1 کنیز تھی جس کا نام برکہ بنت صلبہ تھا۔ بی بی آمنہ نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق بی بی آمنہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ اس امت کے سردار پیغمبر کی والدہ ہیں۔ بی بی آمنہ بیان کرتی ہیں، میرے لیے یہ سارا وقت بہت آسان تھا، نہ تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ ہی کوئی اور تکلیف۔ مکہ میں کئی سالوں سے سخت قحط سالی تھی۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے خوشحالی کا دور آ گیا۔ صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے خوشحالی کا دور آ گیا۔ صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔